बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज बड़ा ही एक दिलचस्प सवाल मुझसे किया गया है, तो उस हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सवाल इस तरह से है कि हम वज़ीफ़ा या तो हमारा मुकर्ररा है, दुआएं, तस्बीहात, या आप कोई ख़ास अमल कर रहे हैं। इस हवाले से जब हम ये कुछ पढ़ते हैं तो जो नूरानी मखलूक हमारे इर्द गिर्द आ जाती है या मुतवज्जे होती है, तो हमें जो उनकी मौजूदगी का एहसास होता है वो किस तरीके से होता है। दूसरा इसमें यह भी है कि हम अगर हमारी रात में किसी चीज़ को पढ़ने की तरतीब है, वो पढ़ के हम सो जाते हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे एहसास होगा कि वो चीज़ें हमारे करीब आ गई हैं। दूसरा वो ये कहती हैं कि देखें, आप कहते हैं कि ये चीज़ों की या नूरानी मखलूक़ात की ये ग़िज़ा है, ये दुआएं, ये तस्बीहात, ये वज़ाइफ़, तो जब हम इनका विर्द कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, तो वो मुतवज्जे हो रही हैं। अब वो हमारे करीब तो आ गई हैं, लेकिन हमें एहसास कैसे होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि कोई एक ऐसी ख़ास वजह नहीं है जो मैं आपके सामने रख दूं और कहूं कि ये है, ऐसा नहीं है। इसमें कई चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा, वजूहात हैं। सबसे पहले देखिए, हम जब भी कोई वजीफ़ा, कोई तरतीब रात में पढ़ने की बनाते हैं, तो उसमें हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम बावुज़ू होके पढ़ते हैं। बाज़ लोग इस तरीके से करते हैं कि जिस जानमाज़ बिछा लेते हैं, जिस पर इबादत करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, वही जानमाज़ बिछा लेते हैं। बाज़ औक़ात इस तरीके से भी होता है कि रात में हमने कोई वजीफ़ा पढ़ना है, कोई हमारी तस्बीह है, कोई दुआ है, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, वो क्या करते हैं कि हम जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर सोने से पहले वहीं बैठकर पढ़ते हैं और फिर उसके बाद बग़ैर बात किए सो जाते हैं। कुछ अमाल में इस किस्म की तरतीब भी मौजूद होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ, देखिए, जगह आपका पाक होना, जगह का पाक होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जगह पाक साफ नहीं होगी, इन चीज़ों को वहाँ पर आने में तकलीफ़ होगी, वहाँ पर इनको जो आपके इर्द गिर्द जमा होने में परेशानी होगी। दूसरा ये है कि अगर आप ख़ुद पाक नहीं होंगे तो भी एक मसला पैदा होगा। तीसरा ये कि आप जिस जगह बैठ रहे हैं उस जगह का पाक होना, आपका पाक होना, आपके लिबास का पाक होना बहुत ज़रूरी है। ये बुनियादी बात है। अब आते हैं इस मामले की तरफ कि देखिए, अक्सर व बेशतर हम क्या करते हैं, हम अपने वज़ाइफ़ की ना तो हम कोई वक्त मुकर्रर करते हैं, ना ही जगह मुकर्रर करते हैं। ये दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। बिलफ़र्ज़ ऐसा है, मिसाल के तौर पर घर में आप किसी एक ख़ास जगह को मुकर्रर कर लें। आप जितने भी वज़ाइफ़ पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, घर में नवाफिल पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप उसी एक मुकर्रर जगह पे पढ़ें। इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको हासिल होंगे। दूसरा एक ये कि अगर आप अपनी इस तरतीब के अंदर वक्त को शामिल कर लें, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों चीज़ें आपके वजीफ़े के लिए, दुआ के लिए, तस्बीहात के लिए नूरुन अला नूर हो जाएगा। वो किस वजह से, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जब आप एक ख़ास वक्त और एक ख़ास जगह मुकर्रर करते हैं और एक तरतीब बनाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो मखलूक़ात उसी वक्त पे, उसी जगह आपके पास रोज़ाना की बुनियादों पर आना शुरू हो जाती है। अगर बिलफ़र्ज़ आप जगह चेंज करते रहेंगे, आज मैंने इस जगह पढ़ा, कल मैंने कहीं और पढ़ा, या मैं मस्जिद में पढ़ रहा हूँ, तो फिर क्या होगा कि जब आप उस वजीफ़े को पढ़ेंगे ना, तो उस मखलूक को फिर आपको देखना पड़ेगा, अब आप कहाँ पर हैं, अब आप आज यहाँ हैं, आप वहाँ पर हैं। एक तरतीब नहीं बन पाएगी। आसान मिसाल इसकी इस तरीके से है, जैसे आप मुझे मिलने के लिए बुलाते हैं, तो आज आपने बताया कि ये मेरा घर है, आप आ जाइएगा। अब मुझे जब भी जाना है, मुझे मालूम है कि आपका घर ये है, अब मैं वहीं आसानी के साथ उस जगह पर पहुंचूंगा, क्योंकि आपने मेरी रहनुमाई कर दी है कि ये चीज़ मैं इधर रहता हूं, ये मेरा घर है, आपने जब भी मुझसे मिलना हो आप वहां आ जाएं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सहूलत होगी। बिलफ़र्ज़ ऐसा हो जाए कि आज आपने एक घर बताया, आज आप वहां पर हैं, मैं वहां मिलने आपसे चला गया, मेरी मुलाकात हो गई। कल जब मैंने फिर जाना चाहा तो मुझे मालूम हुआ कि आप वहाँ नहीं हैं, आज आप कहीं और हैं, तो फिर मैं वहाँ गया।
इसी तरीके से हर रोज़ अगर मैं जगह बदलता रहूँगा तो मुझसे मिलने आने वालों के लिए एक तकलीफ़ पैदा हो जाएगी कि भाई ये कैसा इंसान है, एक जगह रुकता ही नहीं है, एक जगह ठहरता ही नहीं है, अगर ठहर जाए तो कितनी सहूलत हो। ये एक आम मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। देखिए, दर हकीकत इनका मामला भी ऐसा ही है। आप एक जगह और एक वक्त को मुकर्रर कर लेंगे तो ये फिर उसी वक्त पर उसी जगह आपके पास हाजिर होना शुरू हो जाएगी। इस जगह और वक्त को आपने मुकर्रर कर लिया है ना, आप कोशिश करें कि वहाँ उस वजीफ़े, उस दुआ तस्बीह के दौरान आप तन्हा बैठें, वहाँ आपके अलावा कोई और मौजूद ना हो। दूसरा एक ये है कि वहाँ पर तन्हाई हो, शोर व गुल ना हो। ऐसा ना हो कि आप वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं, शोर की आवाज़ें आ रही हैं, कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है, इस किस्म के मामलात जिससे आपकी तवज्जो और ध्यान बटेगा, तो ऐसे भी आपने पाबंदी और परहेज़ करना है। दूसरा इसमें सबसे ये है कि जिस जगह आप बैठ रहे हैं उस जगह को खुशबू से मुअत्तर कर लें, अगरबत्ती जला लें, अपने लिबास पर इत्र लगा लें, उस जगह पर खुशबू कर लें, ताकि ये हो कि जब भी, क्योंकि ये खुशबू जो है ये इस मखलूक को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप खुशबू लगा के वजीफ़ा पढ़ेंगे बात और होगी, अगर आप घर के अंदर उस जगह पर अगरबत्ती जला के वजीफ़ा पढ़ेंगे बात और होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि खुशबू का एहतमाम कर लें। अब क्या है, वक्त मुकर्रर, जगह मुकर्रर, आपका लिबास पाक, आपकी जगह पाक, खुशबू का एहतमाम, ये बुनियादी लवाज़मात हैं, आप इसको पूरा कर लें। अब हम उस मौजू की तरफ आते हैं, उस बात की तरफ आते हैं जो असल सवाल का मरकज़ है। देखिए, मुझे कैसे ये पता चलेगा कि जी क्या हो रहा है, या बिलफर्ज मैं आयत करीमा का वजीफ़ा कर रहा हूँ, विर्द कर रहा हूँ, और ये आयत करीमा बड़ी ज़बरदस्त है। अब क्या हुआ कि इससे वाबस्ता जो मखलूक़ात हैं ये मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, मुझे कैसे एहसास होगा। देखिए, बुनियादी लवाज़मात आपने पूरे कर लिए हैं, जिस तरीके से मैंने वक्त मुकर्रर करने का कहा था वो भी कर लिया। अब क्या होगा, आपको कम से कम भी इन चीज़ों को महसूस करने में 11 दिन लगेंगे। और अगर बिलफर्ज आपने कभी वज़ाइफ किए नहीं हैं, या बिलफर्ज आपको ये चीज़ें कभी महसूस ही नहीं होती हैं, तो फिर कम से कम भी आपको इसको महसूस करने में 40 दिन लगेंगे। उसकी बुनियादी वजूहात हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये भी हैं कि जिस तरीके से आप ख़ुद से वजीफ़ा कर रहे हैं या किसी की इजाज़त लेके कर रहे हैं, एक बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि आपने कभी किसी से बुनियादी तौर पर रूहानी एतबार से, वज़ाइफ के एतबार से तरबियत ली है या नहीं ली है, ये दूसरी एक वजह ये है। जिस तरीके से, अगर आप इसको मैं मिसाल दूं कि दुनियावी तौर पर कोई किताब आपने ली, उसको पढ़ना शुरू कर दिया, आप उसकी हकीकत को, उसकी तालीम को, उसके जो रमूज़ हैं उनको नहीं जानते, आप अपनी मर्ज़ी से चल पड़े तो बात और होगी। अगर कोई आपको उस हवाले से रहनुमाई कर दे, आपके लिए, आपको हर बात से आगाह कर दे तो बात और होगी। अब क्या हुआ कि मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया, आयत करीमा का मैं वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, 11 दिन गुजर गए। अब क्या होता है कि मुझे एहसास होता है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई मौजूद है। ये एहसास किस तरीके से होगा कि जब आप वज़ाइफ की गनूदगी आप पर तारी हो जाएगी। एक ये है कि आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप तादाद को पूरा कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम वज़ाइफ में तादाद को पूरा करते हैं। जैसे किसी ने बोला 1100 दफ़ा पढ़ना है, तो पूरी कोशिश होगी कि आधे घंटे में, 1 घंटे में मैं 1100 मुकम्मल कर दूं। जबकि असल तरीक़ेकार ये है कि आपने तादाद को तो पूरा करना ही करना है, लेकिन असल चीज़ आपका ध्यान है, आपकी तवज्जुहात हैं कि आप किस कदर उस वजीफ़े पे तवज्जो कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि मैंने वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते मुझ पर, मेरी आँखों पर, मेरे आसाब पर एक वज़न तारी हुआ, जैसे गुनूदगी की हालत होती है। जैसे इंसान बहुत थक जाता है और थकन के बाद उसको एहसास होता है कि अब थोड़ी देर सो जाना चाहिए, 10 मिनट की, 15 मिनट की अगर मैं नींद ले लूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और वो उसी सोच के अंदर सो भी जाता है। अब क्या हुआ, वज़ाइफ के दौरान ऐसी गुनूदगी का छा जाना। अब क्या हुआ कि इस गुनूदगी के अंदर आपको एहसास होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। एक अलामत ये हुई।
دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اس قدر نیند آتی ہے کہ آپ وظیفے سے جو پڑھ رہے ہیں اس سے آپ بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں رہی کہ کتنا پڑھ چکا ہوں اور کیا پڑھا ہے، آپ ایک جھٹکے کے لیے آپ سو گئے اور ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور پھر وظیفہ شروع کر دیا، تو آپ غنودگی میں تو جا رہے ہیں لیکن آپ غنودگی کے ساتھ ساتھ نیند کی کیفیت میں جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کبھی تھکن کی حالت میں وظیفہ نہ پڑھیں، فریش ہوں دماغی طور پہ، جسمانی طور پر، پھر آپ وظائف پڑھیں تاکہ آپ وظیفے کے درمیان آپ کو نیند نہ آ جائے۔ تو نمبر ایک یہ کہ آپ پر غنودگی چھا جاتی ہے، اس غنودگی کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے گرد موجود ہے۔ بالفرض ایسا بھی ہوتا ہے کہ وظائف کے دوران اکثر افراد اپنی توجہ کو بڑھانے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے اور پھر تسبیح سے اپنے وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ طریقہ عمومی طور پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ توجہ آپ کی ارد گرد کے ماحول سے ہٹ جائے اور آپ کا پورا دھیان جو ہے وہ اس وظیفے پہ ہو۔ اب آنکھیں بند کر لیں، اب آنکھیں بند کرنے کے اندر آپ کو دو قسم کے احساس ہو سکتے ہیں۔ ایک، یا تو آپ کو ٹھنڈک اور خوشبو کا احساس ہوگا، نمبر دو، یا تو آپ کو بدبو کا اور اندر گھبراہٹ کا احساس ہوگا۔ دونوں کی وجوہات یہ ہیں کہ اگر آپ کو خوشبو کا احساس ہوتا ہے، آپ کو ٹھنڈک کا اپنے ارد گرد اپنے اندر ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نورانی مخلوق جو ہے وہ آپ کے ارد گرد سے مراد یہ کہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں یا آپ کے پیچھے وہ مخلوق کبھی آپ کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے گی۔ یا یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں معلق آپ کے اوپر موجود ہے، یا آپ کے دائیں طرف موجود ہے، یا آپ کے بائیں طرف موجود ہے، یا آپ جانماز پر جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں یا اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں وہ بالکل آپ کے پیچھے بیٹھی ہے۔ اس طریقے سے احساس ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض لوگ کیا ہڑبڑا جاتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی اس میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی پوری توجہ اور پورا دھیان اپنے وظیفے کی طرف کر لیجئے، اس سے آپ کو مزید سکون کا احساس ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری کیفیت کی طرف۔ دیکھیے دوسری کیفیت میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو اندر گھٹن کا یا آپ کو بدبو کا احساس ہوگا۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ نہیں ہے، وجوہات ہے۔ دیکھیے اکثر انسان پر اعصابی اثرات ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے اوپر اعصابی اثرات ہیں، وہ اثرات اس کے وظیفے میں ضرور رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس کے عمل میں ضرور رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور اس کی رکاوٹ در حقیقت یہی پیدا ہوتی ہے، آپ کا دل گھبراتا ہے، آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے آپ کی سانس رک رہی ہے، آپ کے کندھوں کے اوپر بوجھ ہے، آپ کے دماغ پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے، آپ کے اوپر سستی طاری ہو گئی ہے، آپ پڑھنا تو چاہ رہے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اعصابی اثرات ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کے اوپر شیاطین مسلط ہیں، وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، آپ کو آپ کی اس منزل سے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، آپ کو جانے نہیں دے رہے ہیں۔ اب اگر اس قسم کی کیفیات ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو اپنے رہبر سے، آپ کو اپنے مرشد سے، آپ کو جس نے اس وظیفے کی اجازت دی ہے، آپ کو اس سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کو وہ ساری حقیقت بتانی ہوگی تاکہ وہ اپنی روحانی توجہ آپ پر کریں اور آپ کے یہ جو معاملات ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ جب تک یہ رکاوٹ دور نہیں ہوگی آپ نہیں بڑھ سکیں گے، آپ اسی مشکل میں پھنسے رہیں گے، توجہ کرنا چاہیں گے توجہ نہیں ہوگی، آگے بڑھنا چاہیں گے آگے بڑھ نہیں پائیں گے، کبھی نیند آئے گی، کبھی طبیعت خراب ہوگی، کبھی دل گھبرائے گا، حتیٰ کہ آپ بیزار ہو جائیں گے، عاجز ہوں گے اور اس عمل کو چھوڑ دیں گے، اس وظیفے کو چھوڑ دیں گے۔ تو آپ غنودگی کی حالت میں آپ کو احساس ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نہ سو رہے ہیں، نہ آپ پر غنودگی طاری ہے، آپ کو خوشبو کا احساس ہو رہا ہے، آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ، یہ بھی اس بات کی طرف علامت ہے کہ وہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ دوسرا جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کندھوں کے اوپر وزن آتا ہے، اور اکثر ایسے عملیات جو لوگ وظائف کرتے ہیں تسخیرات کے،
یا کسی چیز کو تابع کرنے کے یا کسی مخلوق کو حاضر کرنے کے، ان پر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے سر پر بھی بوجھ آتا ہے، ان کے کندھوں پر بھی بوجھ آتا ہے۔ اور بوجھ سے مراد یہ ہے کہ جیسے کسی انسان نے آپ کے کندھوں کے اوپر 2 اینٹیں رکھ دی ہیں، اب وزن آ رہا ہے، تھکن آ رہی ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ آپ اس کیفیت کو بیان کرنا چاہیں نہیں کر پائیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے دب رہا ہوں۔ تو یہ اکثر اس قسم کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس قسم کی مخلوقات کو حاضر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر عام وظائف ہیں تو اس میں آپ کو احساس ہوتا ہے ہلکے پھلکے وزن کا۔ دوسرا اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہے، آپ کے پیچھے آپ کے مرشد کا ہاتھ ہے، رہبر کا ہاتھ ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے جیسے ہوا کا جھونکا گزرتا ہے، ایسے آپ کو کوئی چیز گزرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک دم یہاں سے کوئی بھاگا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک دم یہاں سے کوئی بھاگا ہے۔ اس کے ہوا کی طرح سے گزرنے کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی چیز گزری ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا وہم ہے یا آپ کا خیال ہے، حقیقی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس طریقے سے بھی احساس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے انسان نماز کے اندر ایک پابندی کرتا ہے اپنی نگاہ کی، کہ اس نے نگاہ اپنی سجدہ گاہ کی طرف کی ہوئی ہے، وہ اس طرف بغور دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے میرے اس طرف کوئی موجود ہے۔ اب کیونکہ نماز کی حالت میں ہے، وہ اس طرف گردن گھما تو نہیں سکتا۔ نماز کے آداب ہیں، عبادت کے آداب ہیں، اگر آپ اس طریقے سے بلا ضرورت کیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو آپ ادب کے طور پر نماز کے اندر رہتے ہوئے کبھی اس طرح گردن نہیں گھماتے، لیکن آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی موجود ہے، میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ تو اسی طریقے سے وظائف کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جہاں یہاں کوئی میرے بیٹھا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً گردن گھما کے اس طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی آپ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ میرے اس جگہ کوئی موجود ہے، کوئی چیز ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، آپ ہرگز اس کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان وظائف کی طرف کر دیں۔ کیوں؟ جو ہی آپ اس کی طرف نگاہ کریں گے وہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوگی۔ دھیرے دھیرے ایسا کرتے کرتے آپ کی جو وہ وظیفے کی لذت ہے، وہ جو توجہ ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے گی، اثرات جو وظیفے کے ظاہر ہو رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کا مقصد نورانی مخلوقات پر توجہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے وظیفے پہ دھیان کرنا ہے۔ تو میں آپ کو اپنا ایک اسی سے ملتا جلتا جس طرح ایک سوال کیا گیا، میں اس میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پرانی بات ہے، میں آیت کریمہ سے جڑا ایک وظیفہ کر رہا تھا، تو وظیفہ کرتے کرتے جو وظیفے کی اور بھی علامات ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ جب وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کان کے اندر مکھی جیسی بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اور یہ آواز در حقیقت اسی مخلوق کی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ارد گرد آپ کے موجود ہیں۔ تو وظائف کے دوران بھن بھنانے کی، مکھی کی طرح جیسے مکھی بھن بھناتی ہے، اس قسم کی کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں۔ اور اگر روحانی طور پر بہت مضبوط ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے طور پر چیزوں سے آگاہ بھی کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا، میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتا رہا تھا، میں نے آیت کریمہ کا وظیفہ کیا، وظیفہ کچھ اور تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو جو ہی میں نے سجدہ کیا تو سجدے کے اندر مکھی جیسے بھن بھنانے کی آواز آتی رہی۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ مخلوق اپنا احساس دلا رہی ہے، تو میں نے اس طرف توجہ نہیں دی بلکہ پورا دھیان وظیفے کی طرف رکھا، اور جس مقصد کے لیے میں وہ کرنا چاہ رہا تھا اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ تو وظائف کے دوران مخلوقات اس طریقے سے آپ کو اشارے دیتی ہیں اور آپ پر اپنے آپ ظاہر کرتی ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور وظائف سے اکثر و بیشتر نورانی خواب بھی آتے ہیں۔ اب یہ آپ کی روح پر ہے کہ وہ کس قدر چیزوں کو محسوس کر سکتی ہے، اس کا احساس کر سکتی ہے۔ جس طریقے سے آپ کی روحانی طاقت ہوگی اسی طریقے سے آپ پر اثرات ظاہر ہوں گے۔ دیکھیے، وظیفے کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہے، بڑا معمولی جانا ہے۔ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں۔ کسی وظیفے کے فضائل ہمیں اچھے لگے تو وہ ہم نے کر لیا۔ در حقیقت ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وظیفہ
پڑھنے سے پہلے وظیفے کو سمجھنا چاہیے۔ آپ باقاعدہ طور پر کسی انسان سے، کسی کامل سے اس کی رہنمائی لے لیجئے اور اس کی اجازت ہوگی، اور اجازت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرے گا روحانی طور پر۔ اجازت در حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ کام کرو، میں آپ کے پیچھے موجود ہوں، اگر کہیں معاملہ آئے گا، اگر کہیں کوئی پریشانی آئے گی تو میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو وظیفے کو باقاعدہ طور پر سمجھنا چاہیے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا اور ہم نے اس کو سمجھ لیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ظاہری اعتبار سے اس کا کیا معنی بنتا ہے، روحانی اعتبار سے اس کا کیا معنی بنتا ہے، نزول کے اعتبار سے وہ کیا چیز ہے، کس وقت پر نازل ہوئی، کئی عوامل موجود ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو، بنیادی باتوں کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس چیز سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو مختلف سی میں نے آپ کو وجوہات بتائیں، اثرات بتائے۔ یہ وظائف کے دوران چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ لوگ اس میں گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور اس کی در حقیقت وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی رہنما، کسی رہبر کی رہنمائی میں کریں گے تو ہرگز آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنے مشاہدات اس کو بتائیں گے۔ ہم اپنے وظائف میں جو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ ہم ہر انسان کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں، پھر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اثرات، وہ کیفیات، وہ باتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مشاہدات جس رہبر کو بتانے چاہیے اس کو نہیں بتا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی رہبر نہیں ہے تو آپ پر لازم ہے کہ سب سے پہلے کسی رہبر کو تلاش کر لیجئے، اس سے مشاہدات کا ذکر کیجئے، وہ آپ کے مشاہدات میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکے گا اور آپ کو آپ کی منزل کی طرف لے جانے والے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، وظائف پر مخلوقات کے اثرات ہوتے ہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مخلوقات پر توجہ کریں، میرا مقصد در حقیقت یہی ہے کہ آپ اس وظیفے پہ توجہ کریں۔ آپ توجہ کرتے جائیں گے، نورانیت آپ پر اور آپ کے اندر ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی عمل کرنے اور مخلوق خدا میں بھی اس خیر کو، بھلائی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔